السلام علیکم۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، ایسے ہی لوگ امید ہے کہ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے۔ سمجھا؟ سورہ قصص آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ فرما رہے لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، بات کو مانا اور نیک عمل کیا۔ ایمان لانے کے بعد شرط کیا ہے؟ نیک عمل ضروری ہے۔ توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے یعنی بات مانے۔ ایمان لانے کا مطلب لوگ سوچتے صرف کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بولتے ایمان۔ ارے یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اور سب بات جو قرآن میں دی اس کو ماننا، اس کو بولتے عمل، ایمان لانا۔ اللہ کی ہر بات کو ماننا، ہر بات پہ ایمان لانا۔ سمجھا؟ اللہ فرمانے توبہ کرو، پچھلے تمام گناہ معاف۔ توبہ کرنے کے بعد وہ کام چھوڑ دو جو غلط آپ کر چکے، اور مانو اللہ کی بات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سمجھا؟ نیک عمل کرو تو امید ہے کہ ایسے ہی لوگ کو اللہ کامیاب کرے گا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے، سمجھے، فلاح پانے والے۔ تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، پچھلے جتنے بھی آپ الٹ پلٹ عقیدے رکھے، غلط کام کیے، شرک کیے، اللہ کی نافرمانی کیے، تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے۔ اللہ بول رہا ہے سدھر جاؤ، توبہ کر دو، پچھلے تمام گناہ معاف۔ سوچو کتنی بھاری بات ہے، کتنے گناہ کیے ہوں گے ہر انسان پچھلے، آج سے پہلے، کفر، شرک، زنا، چوری، سمجھا، بینک لون، سودی کاروبار، سود لینا دینا ہے نا گناہ، حرام حرام کام، اللہ کا آرڈر ریجیکٹ، اللہ کی بات کو نظر انداز، رد کرنا۔ سمجھا؟ دنیا کی زندگی کے لیے، بزنس، پراپرٹی، ترقی دنیا کی کرنے کے لیے غلط کام، اللہ کے حکم اڑا دینا۔ سمجھا؟ کیا کیا کر چکے ہیں لوگ، سوچو آپ، ہر آدمی کا الگ الگ گناہ ہے، الگ الگ کام ہے، سب نافرمانی والے کام، کفر، نافرمانے، اللہ کا حکم کے خلاف عمل، کفر، کافر۔ سمجھا؟ آپ کلمہ پڑھنے کے بعد تم کافر ہوگا۔ سمجھا؟ سوچیے آپ، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو تو بتاتے نہیں، میں بتا رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے، آپ بھی کھول کے دیکھ لو، ایمان لانے کے بعد کافر۔ سمجھا؟ آپ سورہ عمران کھول کے دیکھ لو، آپ 106 نمبر کی آیت، تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو آپ لوگ کو یہ لوگ نہیں بتاتے۔ چلیے، آپ کافر کا مطلب وہ غیر مذہب والے، یہ ذہن آپ کا بٹھا دیا گیا ہے، آپ یہی سوچ رہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو اللہ بول رہا ہے اس کا کیا؟ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یہ کیا ہے پھر؟ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، عالم مفتیوں کو۔ ایمان لانے کے بعد کفر کیے، کافر ہو گئے۔ یا حدیث دبا دیتے نا، نبی کے اوریجنل پیور حدیث غائب، مارکیٹ سے دکھے گی نہیں، سنائیں گے بھی نہیں، چھپا دیتے، اور ڈپلیکیٹ جعلی حدیث آگے لائیں گے، سنائیں گے گڑی ہوئی حدیث کو۔ اور اوریجنل حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ آپ سمجھا؟ حدیث ہے، حدیث اوریجنل، میں بتا رہا ہوں نا، اوریجنل حدیث۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس وقت؟ کافر، انکار کرنے والا۔ گناہ ہے نا، اللہ کا حکم کے خلاف کچھ کام کیا ہوئے گا، اس کو گناہ بولتے ہیں نا، تو وہ انکار کیا نا اللہ کا حکم کا، عمل کر کے دکھا رہا ہے، اللہ کے خلاف کوئی عمل کیا تو وہ انکار کیا نا اللہ کا حکم کا، تو وہ ہو گیا کافر، تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، نبی نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ اگر چھوڑ دے، توبہ کر دے، توبہ کر کے چھوڑ دے وہ کام، تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ آپ سمجھا؟ سوچیے آپ لوگوں کا کیا ہے، یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، عالم مفتی، اللہ ہی رحم کرے بھائی۔ قرآن کا اسلام الگ ہے، پیور، یہ عالم مفتی مدرسہ، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کا اسلام ملاوٹی ہے، سب پیور نہیں ہے۔ سمجھا؟ سب ملاوٹ کر کر گڑی گڑی حدیث، گڑی گڑی بات سب دے رہے۔ تو یہاں اللہ کیا فرما رہے؟ توبہ کر کے سدھر جاؤ، ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ کا مطلب آپ تو لا چکے، کلمہ پڑھ چکے، لیکن اور سب بات نہیں مان رہے نا، کفر شرک کر رہے، تو اس بات کو مانو، ایمان لاؤ، اس بات پہ ایمان لاؤ۔
یہ ہے مطلب، سمجھا؟ ایمان لانے کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں، کلمہ تو پڑھے ہوئے جتنے بھی ہے دکھ رہے، درگاہ مزار پہ جا رہے وہ بھی کلمہ پڑھے ہوئے، سمجھا؟ دیوبندی بھی کلمہ پڑھے ہوئے، اہل حدیث بھی کلمہ پڑھے، اہل حدیث بولتے ہیں کہ جو شرک کر رہے لوگ درگاہ مزار والے ہیں، اور شرک ہے ہی وہ کر رہے، تو پھر آپ تو بولتے ایک طرف کہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، پھر بولتے وہ کلمہ پڑھا جائے گا اور آئے گا، یہ سب کیا ہے؟ سب آپ لوگ کا بنایا ہوا دین، اپنا بنایا ہوا دین۔ کلمہ نہیں پڑھا ہے کیا بریلوی لوگ؟ وہ لوگ بھی پڑھتے، تو پھر اہل حدیث لوگ کیوں چلاتے؟ خود ہی بولتے کلمہ پڑھاؤ جنت میں جائے گا، نبی نے بولے، گڑی ہوئی حدیث، گڑی ہوئی بات، تو پھر یہ بریلوی جتنے بھی سب جنت میں جائیں گے، اہل حدیث لوگ خالی کیوں چلا پکار کرتے؟ ایک تو بولتے کلمہ پڑھاؤ جنت میں ہی جائے گا، سمجھا؟ تو پھر یہ تو کلمہ پڑھے ہوئے، سمجھا؟ اس کو جہنم، اور خود شرک کرے تو جنت۔ نبی تو فرمائے دم کرنا شرک ہے، فرمائے نا نبی نے ابو داؤد میں، دم کرنا پھونکنا شرک ہے، تو پھر شرک تو خود بھی کر رہے ہیں، سمجھا؟ ہر انسان، ہر گروہ، ہر فرقہ اپنے آپ میں جھانکے بعد میں دوسرے کو، سمجھا؟ غور کریے آپ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے توبہ کر لو اور اللہ کی بات پہ آؤ، سمجھا؟ جسے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، کفر شرک جو بھی کیے ہو سب معاف، پچھلے گناہ اگر توبہ کر کے سدھر گئے، سمجھا؟ کتنے صحابی لوگ توبہ کر کے ایمان لائے نا، پہلے وہ لوگ کافر مشرک تھے، سمجھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا تھے؟ کافر ہی تو تھے، توبہ کرے، چھوڑ دیے سب کام، معاف ہو گیا نا، جنتی ہو گئے، دیکھو نیک عمل کی، توبہ کے، ایمان لائے بات مانے، ایمان لائے بات مانے اور نیک عمل کیے، جنتی ہو گئے، کافر، پچھلے گناہ معاف۔ تو وہی اللہ یہاں بول رہا ہے سورہ قصص آیت نمبر 67 کہ توبہ کر لو اور ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، سمجھا؟ تو پچھلے گناہ معاف، اتنی بڑی 50 60 سال 40 سال 30 سال 35 سال 55 60 سال گناہ کیے، کفر شرک، درگاہ مزار کنڈا کھچڑا نیاز فاتحہ ہے نا، اس کے نام کا کھانا، اس کے نام کی نیاز، اس کے نام کا دیکھ، سب معاف۔ آج سے قرآن کھول کے سدھر جاؤ نا، پچھلے معاف، آج سے نیا ڈائری آپ کا، نیا اعمال شروع ہو جائے گا، اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ عمر فاروق کو بھی ملا نا یہی، پچھلے گناہ معاف، کافر تھے، سمجھا؟ توبہ کیے، چھوڑ دیے، ایمان لائے۔ آج بھی دنیا کتنے لوگ دیکھو عیسائی ہے، دوسرے مذہب والے چھوڑ دے رہے ہیں نا، مورتی پوجنا، عیسیٰ کو پوجنا، یہ ہندو ہے وہ بھی چھوڑ دے رہے ہیں، تو پچھلے ان کے تمام گناہ معاف، آج سے ان کی ڈائری چالو، جب سے وہ بات کو مانے، اور نیک عمل شرط ہے، نیک عمل، خالی مان لینا تو تھوڑی چلے گا، عمل ضروری ہے، عمل نہیں تو پھر منہ سے جھوٹے فول منہ پہ مار دیا جائے گا، بات پہ عمل ہونا چاہیے تو سچے، سمجھا؟ سوچیے آپ، اتنی بھاری بات ہے، جتنے بھی ابھی یہ گڑی گڑی حدیث لے کے چل رہے ہیں، چھوڑ دو حدیث جتنی گھڑی ہوئی ہے، قرآن کے خلاف جتنی حدیث ہے چھوڑ دو آپ، ایک گروہ تو بول ہی رہا ہے نا دنیا میں، ہر جگہ پہ ایک گروہ ہے ہی، اللہ بول رہا ہے ہماری ایک جماعت حق پر ہے دنیا، اور وہ حق کی بات کرتی ہے، سمجھا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 181۔ تو حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، آسان تو ہے، بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کیا حق ہے بھائی؟ قرآن حق ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا، سچ آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی ہے، سمجھا؟ سوچیے آپ، بنی اسرائیل آیت نمبر 81، تو حق کیا ہے؟ قرآن ہے حق، ایک جماعت حق پہ اللہ بول رہا ہے، حق کیا ہے؟ قرآن ہے نا، قرآن پہ چلو نا، تو آپ لوگ تو بخاری پہ چل رہے، فضائل اعمال پہ چل رہے، مسلم ترمذی پہ چل رہے، قصص الانبیاء پہ چل رہے، فیضان سنت پہ چل رہے، سب ملاوٹی کتاب دنیا میں انسانوں کے لیے، حق تو اوپر سے آ رہا ہے، آپ لوگ تو نیچے سے لکھ کے چل رہے نیچے، اور وہاں اللہ بول رہے حق آ گیا آسمان سے، اللہ کی بات آئی، فرشتے جبریل لے کے آئے، تو اوپر سے آ رہی پیور بات، یہاں آپ نیچے انسان لکھ رہے، پیغمبر صحابی، کوئی پیغمبر، پچھلے پیغمبر بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کوئی پیغمبر کوئی کتاب نہیں لکھے، کوئی لکھے نہیں، سمجھا؟ نہ کہے اپنی طرف سے کوئی بات، سمجھا؟ میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، سورہ نجم آیت نمبر 3، سمجھا؟ جو کچھ کہتا ہے وہ وہی، آیت نمبر 3 اور 4، وہی جو آتی ہے آسمان سے، جبریل آتے، اس پہ ہی چلتے ہیں یہ صحابی، ہم اور آپ کو بھی حکم ہے اس کتاب پہ چلو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
سورہ اعراف آیت نمبر 3. اتباع کرو اس کتاب کی، قرآن کی اتباع کرو، فالو دس بک. قرآن کی اتباع کرو بول رہا، آپ لوگ دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں. سمجھا؟ سب انسانوں کی لکھی ہوئی ملاوٹی. ارے سوچو، آپ اتنی تو عقل رکھو کہ پیغمبر صحابی نے کوئی کتاب نہیں لکھی. اب یہ عالم مفتی جو لکھ رہے ہیں، کیا حشر ہوئے گا آپ سوچ. لکھنا ہی منع ہے، بینڈ ہے. سورہ بقرہ آیت 79 کتاب لکھنے والے کی خرابی ہے. کہتے ہیں سب دین کی باتیں، اللہ کی باتیں ہیں. دیکھ لو آپ جا کے، دین کی اللہ کی طرف سے آئی بس سب بات. سمجھا؟ ساری کتابوں میں دشمنوں نے ملاوٹ کیا ہے. سمجھا؟ آپ کدھر ہو؟ کون سی دنیا میں ہو؟ تورات انجیل زبور نے کتنے ملاوٹ کیا؟ آسمانی کتاب میں ملاوٹ، تورات انجیل زبور. سمجھا؟ آسمانی کتاب آئی، اس میں ملاوٹ جب ہو گئی تو پھر یہ سب کتابیں میں کتنی ملاوٹ ہوگی جو انسانوں نے لکھے. وہ تو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب تھی، تورات انجیل زبور. جب اس میں ہو گئی ملاوٹ تو یہ کتاب جو عالم مفتی لکھے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے بخاری، 1200 سال پہلے، آج کتنی ملاوٹ ہوئی ہے کہ سوچ لو. دشمنوں نے اسی میں ملاوٹ کیا نا. وہی نسل جو انہوں نے تورات انجیل زبور میں کیے تاکہ مسلمان فرقوں میں ہو کے بکھر جائیں اور ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں. سورہ عمران آیت نمبر 100 نمبر ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے کو بول رہا اللہ. جو لوگ ایمان لا چکے ان کو بول رہا ہے. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم بعد کافرین. بعد ایمانکم کافرین. اگر تم اہل کتاب کی باتوں پہ فالو کرو گے، اس پہ چلو گے، تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، انکار کرنے والا بنا دیں گے. ایمان لانے کے بعد ماننے والا ہے آپ، اللہ رسول قرآن ماننے والے ہونے کے باوجود تم کو انکار کرنے والا بنا دیں گے، کافر. سورہ عمران آیت نمبر 100 نمبر. تو ان کی اہل کتاب کی بات کدھر ہے؟ سب حدیثوں کی کتاب ملے گی ان کی باتیں. حدیثوں کی کتاب میں ان کی باتیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، دارقطنی، بہقی، ابن حبان، مسند احمد، سب میں ملاوٹ انہوں نے کیا ہے. جو قوم آسمانی کتاب میں کر سکتی تورات انجیل زبور، تو وہ یہ کتابوں میں نہیں کر سکتی. تو آپ لوگ کو تم ملاوٹ کر کے ایمان لانے کے بعد آپ کو بنا دیے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم جہنمی بن جاؤ، وہ چاہتے ہیں. اللہ بولا ہے سورہ نساء آیت نمبر 89، حسد، جلن کی بنا پہ جو چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر جہنمی ہو جاؤ. تم کو پتہ ہی نہیں، تم کو تو نبی صحابی کے نام سے وہ لوگ دے رہے، وہی لوگ دے رہے ہو، آپ لوگ لے لے رہے. اوریجنل نام دے کے ہی دیتا ہے نا دشمن. کیا نام دے کے دے گا؟ ابو جہل نے کہا بول کے تھوڑی دے گا. فرعون نے کہا، یا جہنمی آدمی نے کہا، جنتی آدمی نے کہا، نبی نے کہا، پیغمبر صحابی نے کہا بول کے دیں گے نا. آپ تو لے لیں گے آپ. ارے بھائی دشمن کی سازش ہی نہیں سمجھے تو کیا ہوئے گا آپ کا انجام. سوچیے آپ. گڑی گڑی باتوں میں مت چلیے، قرآن پہ چلیے. پچھلے تمام گناہ معاف اگر توبہ کر کے سدھر گئے تو اور کیا چاہیے آپ. سمجھے آپ. فضائل اعمال پہ چل رہے، چھوڑ دو، قرآن پہ چلو، مت گروہ اس میں شامل ہو گئے. اللہ بولا ہے نا ہر گروہ کو ہم اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھائیں گے. تو آپ تو وہی گروہ میں ہے نا جو ملاوٹ، گمراہی، قرآن سائٹ ڈپلیکیٹ. آگے ڈپلیکیٹ سے بیان ہو رہا ہے نا. فضائل اعمال پہ بخاری سے بیان ہو رہا ہے نا. قرآن سائٹ ڈائیورٹ اٹینشن، یہ بھی ایک سازش کا ایک ٹرک. ادھر سے دھیان ہٹا کے یہاں لگا. یہ ایک طریقے سے یہ قرآن کو بینڈ والی شکل ہے. بینڈ سمجھتے ہو نا. قرآن سائٹ، یہ فضائل اعمال، وہ سائٹ اوریجنل نیچے یہ چل رہی ہے. پورا پبلک سب کھول بند بیان سائٹ. قرآن بخاری اہل دل مسجد میں جاؤ صبح شام درس بخاری ایک ٹائم رکھتے ہیں تاکہ کوئی آبجیکشن نہیں لے. قرآن ایک ٹائم اصلی، 4 ٹائم ڈپلیکیٹ بیان. اس میں تھوڑا اصلی، باقی نقلی. ارے ایک بات اگر اللہ کی رد ہو گئی، وہ نقلی اپنائے، اصلی اڑ گئی. جھوٹ مانے ایک بات بھی، حدیث جھوٹی ایک مانے نا، تو اللہ کی ایک بات وہ جو ہے اس حدیث کے سامنے جو قرآن میں اللہ کی بات رہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم، ہمیشہ اس میں رہو گے. سورہ بقرہ آیت 39 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے،
اللہ کی آیت میں کیا ہے، ایک ایک لائن، ایک ایک آیت ایک ایک لائن ہوتی ہے، 1 نمبر کی آیت، 2 نمبر آیت، 3 نمبر آیت، تو ایک ایک لائن میں ایک ایک بات ہے اللہ کی، ایک ایک سینٹینس ہے، ایک ایک جملہ ہے، کیا فرما رہے اللہ یہ آیت میں، یہ آیت میں کیا فرما. تو آپ لوگ ایک بات بھی رد کرے، جھوٹی حدیث مانے سچی بات رد، اور سچی بات مانے تو جھوٹی حدیث رد. کتنا بہترین فارمولا، قرآن کو مانو جھوٹی رد، اور جھوٹی ماننے نہیں صحیح حدیث رہی ہے تو اللہ کی بات رد، سیدھا جہنم، ہمیشہ اس میں رہیں گے. سوچو آپ کیا بول رہا ہوں. پچھلے بیان میں بتایا نا میرا نبی ایک بات بھی گڑتا تو کیا حشر کرتے نبی کا، اللہ بتایا پچھلا بیان دیکھ لو نبی کو، پیغمبر کو. تو آپ لوگ کچھ نہیں، دھول ہے ان کی، پیغمبر کو بول دیا ہے وارننگ، سمجھا آپ، سیدھا جہنم، عذاب، دگنا عذاب پیغمبر. تو آپ لوگ کیا ہے، تو اب جائیں گے. اللہ بولے نا جھٹلا ہے میری آیت، جھٹلا دے نا. میں بول رہا ہوں کہ بھائی نبی پہ جادو نہیں ہوا، قرآن میں لکھا ہے، تو آپ حدیث لا کے قرآن کی بات کو رد کرتے کہ ہوا ہے حدیث میں بخاری، تو قرآن کا اپوز تو کیا ہے نا بخاری نے، دشمن نے ڈال دیا بخاری میں. امام بخاری مر گئے 1 سال بعد، 100 سال بعد ڈال دیے. آپ کدھر عقل، اب کیا بولوں میں آپ کو، عقل ہی نہیں ہے. عالم مفتی علماء کو رب بنا بیٹھے، ان کا علماء بخاری بنائے کے بیٹھے. یار بخاری نے لکھے نہیں لکھے، دشمن ڈالا، کچھ بھی نہیں معلوم، جائیں گے سیدھا جہنم میں. اللہ کی بات، قرآن کی بات رد کر رہا آپ، نبی پہ جادو نہیں ہوا. اللہ ڈائریکٹ بول رہا، سورہ بنی اسرائیل آیت 47-48، سورہ فرقان آیت نمبر 8-9، 2 جگہ اسٹیٹمنٹ سیم بات. ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا، ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر. یقول الظالمین تتبعون الا رجلا مسحورا. سب آپ ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا. اے نبی دیکھو یہ آپ کے بارے میں کیسی بات کر رہے، گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے. صاف اسٹیٹمنٹ، صاف. سوچو آپ، یہ تو ایک مثال دیا. سورہ حشر آیت نمبر 4 میں ہے نا، جو کوئی اللہ کی بات کی مخالفت کرے گا، تو یہ اللہ کی بات قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے وہاں حدیث میں، بخاری میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا تو آپ لوگ پڑھے لکھے بھی ہو تو اپوز سمجھو نا، اپوز، اللہ کی بات کا اپوز، اللہ کی بات کے اگینسٹ، مخالفت، اللہ کی بات کی مخالفت. اللہ بولتا نہیں تو ادھر ہاں، سمجھا، ایسا مخالفت ہوتی ہے. آپ لوگ سوچیے، چھوڑ دیجیے سب کتابیں، صرف ایک کتاب پہ ایمان لائے نا، قرآن پہ ایمان لائے. سچی کتاب قرآن ہے. آپ بولتے بھی ہو ایمان بھی لائے ہوئے، ملاوٹ سے پاک ہے، آپ بھی بولتے ہو کوئی بدل نہیں سکتا بولتے ہو، پھر اللہ نے نازل کیا کتاب تو پھر پڑھتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ صرف عربی رٹنے سے فائدہ کیا ہے؟ اب جب اللہ کا آرڈر، رول، حکم، اللہ کا حکم ہے قرآن، آرڈر، یہ کام کرو یہ مت کرو، آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم ہی نہیں معلوم کیا بول رہا ہے، اللہ کی بات ہی نہیں معلوم. اپنی زبان میں نہیں پڑھے تو کیسا معلوم پڑے گا؟ اپنی زبان میں پڑھو نا. اپنی جو زبان ہے، لینگویج، ہندی، مراٹھی، گجراتی، کنڑ، تیلگو، ملیالم، آسامی، بنگالی، کون سی زبان آپ کو چاہیے اس زبان میں قرآن ہے، لائیے پڑھیے، تب سمجھ میں آئے گا. آسان ایک دم، اپنی زبان میں پڑھیے ایک دم. خالی عربی کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر اور یہ سب نہیں پڑھنا بھائی. بار بار بتا رہا ہوں، تفسیروں میں بھی ملاوٹ کر لیا عالم مفتیوں نے، حدیثوں میں تو ملاوٹ ہے ہی، دشمن نے بھی کیا ہے ملاوٹ، سمجھے. ایک فرقہ دوسرے فرقے نے بھی ملاوٹ کیا حدیثوں میں. شان نزول، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، اس میں بھی کہیں صحیح ہے کہیں غلط. حدیث میں بھی صحیح حدیث بھی ہے، غلط بھی ہے، ملاوٹ ہے نا، سب ملاوٹ. تفسیر میں بھی صحیح تفسیر بھی ہے، آدھی کچھ گڑبڑ بھی. یہ سب ہٹا کے قرآن پڑھنا. قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے، گڑبڑ نہیں ہے، گھوٹالا نہیں ہے، گھسایا نہیں کسی نے. صرف قرآن پڑھیا. عربی جو رہتا ہے نا اس کا ٹرانسلیشن میننگ عربی کے نیچے، عربی کے نیچے جو رہتا ہے نا، اس سائڈ میں ادھر ادھر جو رہتا ہے نا، وہ سب مت پڑھیے. پورا قرآن کا نالج لیجیے، بعد میں وہ سب پڑھیں گے نا 4 سال 5 سال بعد، تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. قرآن میں تو ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، تفسیر میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، شان نزول ایسا ہے، لیکن وہ آیت سے ٹکرا رہا ہے. تو یہ سب جانکاری ہے، پڑھیے اپنی زبان میں تو جانکاری ہوگی نا. سمجھیے آپ، توبہ کریے، وقت ابھی کم ہے، موت قریب آ رہی ہے. توبہ کر کے چھوڑیے اور پکڑیے قرآن. جو قرآن کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. سورہ بقرہ آیت 38، میری وحی آئے گی تو میری وحی قرآن آئے گی کتاب،
اس کی پیروی کرنا تو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکیں گے نہیں، اللہ کی کتاب پیروی کریں۔ اسی لیے لکھا ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی پکڑو گا، تسیمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقوں میں مت پڑھو، یہ فرقہ وہ فرقہ یہ فرقہ، قرآن پہ چلو نا، سیدھی سیدھی بات، آیا قرآن آپ کے لیے میرے لیے، پڑھو قرآن پہ چلو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 کھول کے دیکھ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی نصیحت موجود ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی تذکرہ ہے، ہمارا اور آپ کا ذکر ہے اس میں، تذکرہ کہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، وہی قرآن۔ یہ لوگ پیغمبر لوگ یہ کام کیے اور دشمن لوگ یہ کام کیے، فرعون اور یہ لوگ، سب وہاں جانکاری ہو جائے گی، سمجھا؟ اپنی زبان میں پڑھے تو جانکاری ہوگی نا، خالی عربی رٹ رہے تو آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ عربی پڑھ کے کچھ ملنے والا نہیں، اللہ کا حکم خالی حکم پڑھیں گے، حکم پہ چلیں گے نہیں تو ملنے والا نہیں۔ لیکن جو یہ لوگ نے ایسا گمراہ کیے پڑھو تو ثواب ہے، بھائی کسی کا بھی حکم آپ پڑھتے ہو، کوئی حکم دیا آپ کو تو آپ حکم پڑھتے رہو گے، اس کا ثواب ملے گا، کہ حکم پہ عمل کرو گے، حکم پہ چلو گے، جو لکھا ہے اس پہ چلنا ہے، سمجھا؟ اللہ کا حکم ہے یہ کام کرو یہ مت کرو، یہ شرک ہے، یہ چوری مت کرو، سود مت لو حرام ہے، کسی کا حق مت مارو، سمجھا؟ سب حکم ہے، پورے حکم کی جانکاری لو۔ آپ کب لو گے جانکاری؟ مرنے کے بعد۔ بھائی کتاب آ چکی، گائیڈنس ہدایت گھر میں، آپ کے ہدایت کی کتاب ہے قرآن، سمجھا؟ آپ گھر میں آ چکی، وہ بھی بول رہا ہے سورہ نجم آیت بھی، ہدایت کی کتاب بھی اور گھر میں بھی آ گئی ہدایت، تو اور کیا چاہیے؟ اللہ ہدایت دے، دعا مانگ رہے ہیں، ہدایت لیں گے نہیں، اللہ ہدایت دے، ارے ہدایت آ چکی، لو نا، کھولو پڑھو، اللہ رزق دے، کائے کو جاتے بازار بھاجی ترکاری خرید کے لا کے کیوں بناتے؟ خالی بیٹھ کے اللہ رزق دے کرتے رہو۔ ارے بھائی عقل استعمال کرو، ہدایت دے اللہ، اللہ بولا ہدایت تمہارے پاس بھیج چکا ہوں میں، آ چکی گھر میں ہی ہے قرآن، ہدایت کی کتاب، کیا آپ لوگ کے لیے بھائی؟ اللہ پڑھو اور پھر دعا کرو، اللہ مجھے اس کتاب سے ہدایت دے، کتاب لو اور پھر دعا کرو نا، کتاب ہدایت دے اور ہدایت کی کتاب ہی نہیں کھول رہے، عالم مفتی یہ سب کی باتوں پہ چل رہا ہے، سب جھوٹ، کیا بول رہا ہے، کیا صحیح کیا غلط، سمجھا؟ اور کریے باتوں کو سمجھیے، وقت کم ہے، موت قریب ہے، دیکھ رہے ہیں نا، رشتہ دار مر رہے، پڑوسی مر رہے، آدو والا مر رہا، بادو والا مر رہا، ماں مر گئے، باپ مر گئے، بھائی مر گیا، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، مرنا ہے، پھر آنکھ کھلے گی تو فیل پاس، موت نہیں ہوا، سمجھا؟ تیاری ابھی کر لو اور کتاب کو پکڑ لو، قرآن کو اٹھا لو، سب بھول جاؤ، آپ ملاوٹی بات ذہن سے نکال دو، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔